اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے کوہ نور ہیرا اور اس سے جڑے 6 افسانے۔ کوہ نور کا شمار دنیا کے متنازع ترین ہیروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک مارکہ آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا ہے اور مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 105 کیرات وزنی یہ قیمتی پتھر 19ویں صدی کے وسط میں برطانویوں کے ہاتھ آیا اور اب شاہی زیور کے طور پر ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس ہیرے کی ملکیت برصغیر کے افراد کے لیے جذباتی معاملہ رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ ہیرا ان سے چرا لیا تھا، اور اب پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کوہ نور ہیرا پاکستانی حکومت کی ملکیت تھا، جسے سابق حکمرانوں نے سیاسی بنیادوں پر ملکہ برطانیہ کو دے دیا۔ عدالت نے یہ درخواست جلد سماعت کے لیے منظور کر لی ہے۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ حکومت پاکستان کو حکم دیا جائے کہ وہ کوہ نور ہیرا وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کرے۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی پاکستان کی عدالتوں میں اس قسم کی درخواستیں دی جاتی رہی ہیں، اور اس قسم کی کوششیں اور سوال انڈیا میں بھی حکومت سے پوچھے جاتے ہیں۔ کوہ نور ہیرے سے جڑے 6 افسانے۔ ولیم ڈیلر میپل اور انیتا آنند نے اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام کوہ نور، دنیا کا بدنام ترین ہیرا، جس میں مصنفین نے اس پیش قیمت ہیرے کے گرد گھومنے والی افسانوی کہانیوں یا غلط فہمیوں کا احاطہ کیا ہے۔ سن 1849 میں جب کوہ نور گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بیچنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اس ہیرے کی تخلیق کا کام دہلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ تھیو میڈکاف کو سونپا، جو جوئے اور پارٹیوں میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، لیکن میڈکاف نے افواہوں اور گپ شپ سے کچھ زیادہ ہی استفادہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر لاتعداد مضامین میں وہی کہانیاں بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ کوہ نور کے حوالے سے ویکیپیڈیا پر بھی اس بات کو حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی افسانوی کہانی کوہ نور ممتاز انڈین ہیرا ہے۔ حقیقت، کوہ نور جب برطانیہ آیا تو اس کا وزن 190.3 میٹر کیرات تھا، اور اس سے ملتے جلتے کم از کم 2 ہیرے اور بھی تھے۔ دریائے نور اندازاً 175 سے 195 میٹرک کیرات وزنی، جو اب تہران میں ہے، اور مغل اعظم ہیرا 179.9 میٹرک کیرات، جس کے بارے میں جدید جوریوں کا خیال ہے کہ وہ اورلوف ہیرا ہے۔ یہ تینوں ہیرے سن 1739 عیسوی میں ہندوستان پر ایرانی حکمران نادر شاہ کے حملے کے بعد یہاں سے لوٹے گئے، مال کے ساتھ ایران لے جائے گئے تھے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں جب یہ ہیرا پنجاب پہنچا اور اس کو ایک ممتاز اور افضل ہیرا سمجھنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوسری افسانوی کہانی کوہ نور ایک بے عیب ہیرا تھا۔ حقیقت، غیر تراشیدہ کوہ نور کے درمیان میں پیلے داغ تھے جو اس کے وسط تک موجود تھے۔ ان میں ایک ڈبہ بڑا تھا اور روشنی کو منعکس نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ملکہ وکٹوریہ کے شوہر پرنس البرٹ کوہ نور کو دوبارہ تراشنے کے حق میں تھے۔ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا ہیرا نہیں ہے، در حقیقت یہ دنیا کا 90واں بڑا ہیرا ہے۔ دراصل جو سیاح اسے ٹاور آف لندن میں دیکھتے ہیں وہ اکثر اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتنا چھوٹا سا ہے، خاص طور پر جب وہ اس کا موازنہ قریب کی نمائش کے لیے رکھے گئے 2 بڑے کلینن ہیرو سے کرتے ہیں۔ تیسری افسانوی کہانی کوہ نور انڈیا میں کولور کان سے 13ویں صدی میں دریافت ہوا۔ حقیقت، یہ جاننا ناممکن ہے کہ کوہ نور کی دریافت کب اور کہاں ہوئی، اسی وجہ سے یہ ایک پراسرار پتھر ہے۔ کچھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ کوہ نور دراصل شیمانتک پتھر ہے، جس کا ذکر ہندوؤں کے بھگوان کرشنا سے متعلق مذہبی کتاب بھگوت پران میں ملتا ہے۔ تھیو میڈکاف کی رپورٹ کے مطابق یہی روایت ہے کہ یہ ہیرا کرشنا کی زندگی کے دور میں ہی نکالا گیا تھا، لیکن ہم یقین سے
کہہ سکتے ہیں یہ ہیرا کان سے نہیں نکالا گیا تھا، بلکہ شاید جنوبی انڈیا میں خشک دریائے سطح سے نکالا گیا تھا۔ انڈین ہیرے کانوں سے نہیں نکلتے، بلکہ دریائی زمین سے ملتے ہیں۔ چوتھی افسانوی کہانی، کوہ نور مغلوں کا قیمتی ترین خزانہ تھا۔ حقیقت، ہندو اور سکھ ہیروں کو دوسرے جواہرات سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے، جبکہ مغل اور ایرانی بڑے غیر تراشیدہ اور چمکتے پتھروں کو ترجیح دیتے تھے۔ بلا شبہ کوہ نور کا شمار مغلوں کے اس بیش قیمت خزانے میں ہوتا تھا، جس میں بہترین اور غیر معمولی جواہرات موجود تھے، لیکن اس خزانے میں بیشتر قیمتی پتھر ہیرے نہیں تھے۔ مغل بدخشاں کے سرخ سپینل اور برما کے سرخ یاقوتوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ مغل بادشاہ ہمایوں نے بابر کے ایک ہیرے کو ایرانی بادشاہ شاہ طہماسپ کو جلاوطنی کے دوران تحفے میں دے دیا تھا۔ یہ خیال بھی ہے کہ یہی کوہ نور تھا۔ بابر کا یہ ہیرا دوبارہ دکن پہنچا، لیکن یہ واضح نہیں کہ یہ دوبارہ کب اور کیسے مغلوں کے پاس پہنچا۔ پانچویں افسانوی کہانی، کوہ نور مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا سے پگڑی تبدیل کر کے چرایا گیا۔ معروف قصہ ہے کہ نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو اس کے ہیرے سے محروم کرنے پر اکسایا، جو اس نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا تھا، لیکن محمد شاہ کے پاس یہ واحد قیمتی پتھر نہیں تھا جسے اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھے، اور جسے نادر شاہ چالاکی سے پگڑی تبدیل کر کے حاصل کر لیتے۔ ایرانی مورخ ماروی کے مشاہدے کے مطابق بادشاہ قیمتی پتھر اپنی پگڑی میں چھپا نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ انتہائی دلکش اور قیمتی شاہی تخت کا حصہ تھا، جسے شاہ جہان کا مور تخت کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی مشاہدے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوہ نور اس غیر معمولی تخت کی چھت پر ایک مور کے سر پر نصب تھا۔ چھٹی افسانوی کہانی، کوہ نور کو اناری بند سے تراشا گیا، جس سے اس کا سائز کم ہو گیا۔ حقیقت، فرانس کے جواہر کے تاجر اور مسافر یا پتستے ٹورنیر کو مغل بادشاہ اورنگزیب نے اپنے ذاتی جواہرات دیکھنے کی اجازت دی تھی، اور ان کے مطابق پتھر تراش ہوٹینسیو بورگیو نے ایک بڑے ہیرے کو جلا دیا تھا۔ نتیجتاً اس کا سائز کم ہو گیا، لیکن انہوں نے اس ہیرے کی شناخت مغل اعظم ہیرے کے طور پر کی دی، جو ہیروں کے تاجر میر جملہ نے مغل بادشاہ شاہ جہاں کو تحفے میں دیا تھا۔ دور جدید کے ماہرین کو یقین ہے کہ مغل اعظم ہیرا دراصل غلوف ہے، جو اس وقت کریملن میں روسی ملکہ کیتھرین کی عصائے شاہی پر نصب ہے۔ مغلوں کے دیگر ہیروں کے بارے میں تقریباً سبھی بھول چکے ہیں، اور تاریخی حوالوں میں تمام ہندوستانی غیر معمولی ہیروں کا ذکر کوہ نور سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔